علیکم۔ ترجیح بند اور ترکیب بند دونوں شعری اصطلاحات ہیں جس میں نظموں کی ساخت کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ طلباء اس کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے اور ان کی مثالیں کیا ہیں۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے لغوی معنی جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے لغوی معنی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ترجیح، اول غلطی یہ ہوتی ہے کہ طلباء اس کو ترجیح سمجھتے ہیں۔ ترجیح مطلب فوقیت دینا ہوتا ہے اور اس کے آخر میں عین ہے، یہ ترجیح ہے۔ ترجیح کے لغوی مطلب پھیرنا، دوبارہ لانا کے ہیں۔ یہیں سے ہی ہمیں ترجیح بند نظم کی ترکیب بھی واضح ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسی نظم جس میں کوئی مصرع یا شعر پھیر کر لایا جا رہا ہو تو وہ ترجیح بند نظم کہلائے گی، جبکہ ترکیب بند مختلف اجزاء کو باہم ملانا، ایسی نظم جس میں کوئی بھی مصرع یا شعر دہرایا نہیں جا رہا ہو، کسی بھی بات کو پھیر کر نہیں لایا جا رہا ہو۔ آئیے اس میں ان کی تعریفوں میں کچھ الفاظ آئے ہیں کہ جو نظم کے اجزاء ہوتے ہیں اور طالبات ان سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلا لفظ بیت ہے۔ بیت شعر کو کہتے ہیں، شعر کا مترادف بیت، اور جب مختلف بیت مل جائیں تو وہ بند بناتے ہیں، یعنی کہ The collection of couplets is called بند۔ بحر، بحر اور وزن علم عروض سے متعلق ہیں۔ شعراء اس بارے میں علم رکھتے ہیں اور یہ علم عروض عربی زبان سے اردو میں آیا ہے۔ آپ اس کو اس قدر ہی یاد رکھیں گے کہ بحر سے مراد ترنم ہے۔ الفاظ کا مختلف الفاظ کا ایسے آنا کہ آپ کو ترنم محسوس ہو، قافیہ اور ردیف کا درست ہونا، اور وزن سے کا مطلب ردیف جو اس میں استعمال ہو رہا ہے آپ کی تعریفوں میں، جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ ہے وزن کا مطلب ردیف۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف شعر کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، جبکہ شعر کے آخر میں آنے والے یا آخر سے پہلے آنے والے، ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو قافیہ اور ردیف کا باہمی فرق واضح نہیں ہے تو آپ اس سے پہلی والی ایس ایل او بیسڈ آبجیکٹیو کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہاں اس کی وضاحت صراحت سے کی گئی ہے۔ آئیے اب تعریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجیح بند، اس کو انگریزی میں ریٹرن ٹائی کہتے ہیں، اور اس کی انگریزی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریٹرن کا مطلب ہے کسی چیز کا پھیر کر آنا، شاعر کا چند ایسے بند تحریر کرنا جو بحر میں موافق ہوں۔ موافق یعنی کہ ایک جیسے ہوں لیکن قافیے میں مختلف ہوں، یعنی کہ ان میں مختلف قافیے کے الفاظ آ رہے ہوں، اور ہر بند کے بعد اسی وزن میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اب آپ اس کو پڑھیے۔ ہر بند کے بعد اسی ردیف اور قافیے اور مختلف قافیے کی معین بیت، معین مخصوص بیت اس طرح بار بار لانا کہ یہ بیت ہر بند کی بیت آخر کے مضمون سے ربط رکھتی ہو۔ اب آپ اگر اس کی تعریف میں بیت کے بعد کامہ لگا دیں تو بھی آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی کہ ہر بند کی بیت آخر کے مضمون سے ربط رکھتی ہو۔ یہ جو آخر کا مضمون ہے یہ ٹیپ کا شعر یا مصرع بھی کہلاتا ہے۔ ایسا مصرع یا شعر جو مکمل نظم کے ہر ایک بند کے بعد دہرایا جائے، جس کی تکرار کی جائے اور وہ ایک ہی ہو، تو اس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اور جس نظم میں ٹیپ کا شعر یا ٹیپ کا مصرع آ رہا ہو وہ نظم ترجیح بند کہلاتی ہے۔ اس کی اتنی ہی آسان تعریف ہے۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال آپ کے نصاب سے ماخوذ ہے۔ برسات کی بہاریں، برسات، باغات، قطرات، گھات، برسات، یہ تمام اس کے قافیے ہیں جو کہ مختلف ہیں، لیکن اس کا آپ وزن دیکھ سکتے ہیں، اس کا ردیف دیکھ سکتے ہیں، بہاریں 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 ایک ہی ہے۔ اور یہاں پر دوسرے مصرے میں دوسرے بند میں پورا وزن اس کا ایک ہے، ردیف ایک ہے، رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں، تو جبکہ قافیے مختلف ہیں، چھا، مچا، بنا، تو نہا، تو وزن اور ردیف ایک ہے جبکہ قافیے مختلف ہیں، ہر بند کا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور برسات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں، ٹیپ کا مصرع ہے جو کہ دونوں بند کے آخر میں دہرایا جا رہا ہے، یہ مکمل نظم میں ہر بند کے آخر میں دہرایا گیا ہے۔
تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ترجیح بند اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ترکیب بند کی جانب بڑھتے ہیں۔ ترکیب بند کی باقی تعریف ایک جیسی ہی ہے کہ اس میں مختلف قافیے بھی آتے ہیں، اس میں ہر بند کے بعد ایسا شعر بھی آتا ہے جو وزن میں متفق یعنی کہ اس میں ردیف ہوتا ہے، اس میں قافیے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن ترکیب بند اور ترجیح بند کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں ترکیب بند میں تکرار نہیں ہوتی، جس طرح سے ترجیح بند میں تکرار ہو رہی تھی آخری مصرے کی، اس میں کسی بھی مصرے یا شعر کی تکرار نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کو دہرایا نہیں جاتا۔ بس اتنا ہی بیٹا فرق ہے یہ ترکیب بند اور ترجیح بند کا۔ ترکیب بند کے حوالے سے جو مثال دی جاتی ہے وہ طلوع اسلام کی نظم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظم کا آخری 2 حصے ہیں، یہ پہلا بند ہے اور یہ دوسرا بند ہے۔ اس کا آخری شعر دیکھیے، ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے، اور یہاں پر تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ تو اس میں وزن ایک ہی ہے جبکہ اس میں قافیے مختلف ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو دونوں کا فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔